پورے حاصل کرنے والے اعمال کے بارے میں جاننے کے لیے فی الواقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محمد بن حسین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک سال میں حج کے لیے گیا اور ایک روز مکہ مکرمہ کے بازاروں میں پھر رہا تھا۔ ایک بوڑھا مرد ایک لونڈی کا ہاتھ پکڑے ہوئے نظر آیا۔ لونڈی کا رنگ بدلا ہوا، جسم دبلا تھا اور چہرے سے نور چمکتا تھا اور روشنی ظاہر ہوتی تھی۔ وہ ضعیف شخص پکار رہا تھا، کوئی لونڈی کا طلبگار ہے؟ کوئی اس کی رغبت کرنے والا ہے؟ کوئی 20 دینار سے بڑھنے والا ہے؟ میں اس لونڈی کے سب عیبوں سے بری ذمہ ہوں۔ راوی کا بیان ہے، میں اس کے قریب گیا اور کہا، قیمت تو لونڈی کی معلوم ہو گئی، مگر اس میں عیب کیا ہے؟ کہا، یہ لونڈی مجنونہ ہے، غمگین رہتی ہے، راتوں کو عبادت کرتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، ہر جگہ تنہا اکیلی رہنے کی عادی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی، میرے دل نے اس لونڈی کو چاہا اور قیمت دے کر اس کو خرید لیا اور اپنے گھر لے گیا۔ لونڈی کو سر جھکائے دیکھا، پھر اس نے اپنا سر میری جانب اٹھا کر کہا، اے میرے چھوٹے مولا، خدا تم پر رحم کرے، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا، عراق میں رہتا ہوں۔ کہا، کون سا عراق؟ بصرے والا یا کوفے والا؟ میں نے کہا، نہ کوفے والا نہ بصرے والا۔ پھر لونڈی نے کہا، شاید تم مدینہ الاسلام بغداد میں رہتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ کہا، واہ واہ، وہ عابدوں اور زاہدوں کا شہر ہے۔ راوی کہتے ہیں، مجھے تعجب ہوا۔ میں نے کہا، لونڈی حجروں کی رہنے والی، ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں بلائی جانے والی، زاہدوں عابدوں کو کیسے پہچانتی ہے؟ پھر میں نے اس کی طرف متوجہ ہو کر دل لگی کے طور پر پوچھا، تم بزرگوں میں سے کس کس کو پہچانتی ہو؟ کہا، میں مالک بن دینار، بشر حافی، صالح مزنی، ابو حاتم سجستانی معروف کرخی، محمد بن حسین بغدادی، رابعہ ادویہ، شعونہ میمونہ، ان بزرگوں کو پہچانتی ہوں۔ میں نے کہا، ان بزرگوں کی تمہیں کہاں سے شناخت ہے؟ لونڈی نے کہا، اے جوان، کیسے نہ پہچانوں؟ خدا کی قسم، وہ لوگ دلوں کے طبیب ہیں، یہ محب کو محبوب کی راہ دکھلانے والے ہیں۔ پھر میں نے کہا، اے لونڈی، میں محمد بن حسین ہوں۔ اس نے کہا، میں نے اے عبداللہ خدا سے دعا مانگی تھی، خدا تم کو مجھ سے ملا دے۔ تمہاری وہ خوش آواز جس سے مریدوں کے دل زندہ کرتے تھے اور سننے والوں کی آنکھیں روتی تھی، کیسے ہے؟ میں نے کہا، اپنے حال پر ہے۔ کہا، تمہیں خدا کی قسم مجھے قرآن شریف کی کچھ آیتیں سناؤ۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ اس نے بڑے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس کے منہ پر پانی چھڑکا تو ہوش میں آئی اور کہا، اے ابو عبداللہ، یہ تو اس کا نام ہے، کیا حال ہوگا اگر میں اس کو پہچانوں اور جنت میں اس کو دیکھوں؟ خدا تم پر رحم کرے، اور پڑھو۔ میں نے یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ، یعنی کیا گمان کرتے ہیں جنہوں نے گناہ کیے ہیں، ہم ان کو ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے برابر کریں گے؟ ان کی موت اور زندگی برابر ہوگی۔ برا ہے جو حکم کفار لگاتے ہیں۔ اس نے کہا، اے ابو عبداللہ، ہم نے نہ کسی بت کو پوجا نہ کسی معبود کو قبول کیا، جاؤ خدا تم پر رحم کرے۔ میں نے پھر یہ آیت پڑھی، یعنی ہم نے ظالموں کے واسطے آگ تیار کر رکھی ہے، ان کے گرد آگ کے خیمے ہوں گے، اگر پانی طلب کریں گے پانی گرم پگھلے ہوئے تانبے کی مثل پائیں گے۔ جن کے چہرے جھلس دے گا، ان کا پینا بھی برا ہے اور آرام گاہ بھی بری ہے۔ پھر کہا، اے ابو عبداللہ، تم نے اپنے نفس کے ساتھ نا امیدی لازم کر لی، اپنے دل کو خوف اور امید کے درمیان آرام دو اور کچھ پڑھو، خدا تم پر رحمت کرے۔ پھر میں نے پڑھا، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، اور سورہ قیامہ کی چند آیات پڑھی، یعنی بعض چہرے قیامت کے دن خوش حشاش بشاش ہوں گے اور بعض چہرے تر و تازہ اپنے پروردگار کو دیکھنے والے ہوں گے۔ پھر کہا، مجھے اس کے ملنے کا شوق کتنا زیادہ ہوگا جس دن وہ اپنے دوستوں کے واسطے ظاہر ہوگا، اور پڑھو خدا تم پر رحم کرے۔ پھر میں نے پڑھا سورہ واقعہ، لڑکے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، جنت والوں کے لیے ہاتھوں میں کوزے اور لوٹے اور پیالے شراب معین کے لیے ہوئے گھومے پھر رہے ہیں،
نہ پینے والوں کا سر پھرے گا اور نہ بہکیں گے۔ پھر کہا اے ابو عبداللہ میں خیال کرتی ہوں تم نے حور کو پیغام دیا ہے، کچھ ان کے مہر کے لیے بھی خرچ کیا ہے۔ میں نے کہا اے لونڈی مجھے بتا دے وہ کیا چیز ہے، میں تو بالکل مفلس ہوں۔ کہا شب بیداری اپنے اوپر لازم کرو اور ہمیشہ روزہ رکھا کرو اور فقیروں اور مسکینوں سے محبت کرتے رہو۔ پھر وہ لونڈی بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس کے چہرے پر پانی چھڑکا تو وہ ہوش میں آئی، پھر دوبارہ مناجات پڑھتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ میں نے پاس جا کر دیکھا وہ مر چکی تھی۔ مجھے اس کے مرنے کا بڑا صدمہ ہوا۔ پھر میں بازار میں گیا تاکہ اس کے کفن دفن کا سامان لاؤں۔ واپس آ کر دیکھتا ہوں وہ کفنائی ہوئی، خوشبو لگی ہوئی اور جنت کے 2 سبز جوڑے اس پر پڑے ہوئے ہیں۔ کفن میں 2 سطروں میں لکھا ہوا ہے، سطر اول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسری سطر میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا جنازہ اٹھایا اور نماز پڑھ کر دفن کر دیا۔ اس کے سرہانے میں نے سورہ یاسین پڑھی اور حجرے میں غمگین روتا ہوا واپس آ گیا۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر سو رہا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ لونڈی بہشت میں ہے، جنتی حلے پہنے زعفران زار کے تختے میں ہے، سندس اور استبرق کا فرش ہے، سر پر تاج مرصع موتی اور جواہرات ٹکے ہوئے ہیں، پاؤں میں یاقوت سرخ کی جوتی ہے جس پر عنبر و مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کا چہرہ آفتاب و ماہتاب سے زیادہ روشن ہے۔ میں نے کہا اے لونڈی ٹھہر، کس عمل نے تجھے اس مرتبہ پر پہنچایا؟ کہا فقیروں مسکینوں کی محبت، کثرت سے استغفار کرنا، مسلمانوں کی راہ سے ان کو ایذا دینے والی چیزوں کو دور کرنے سے مجھ کو یہ مرتبہ ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میری پنڈلی میں درد ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے نماز میں بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ ایک رات جو نماز کے لیے اٹھا تو اس میں سخت درد ہوا اور وہ مشکل نماز پوری کر کے چادر سرہانے رکھ کر سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسینہ جمیلہ لڑکی جو سراپا حسن کی پتلی تھی، چند خوبصورت بنی ٹھنی لڑکیوں کے ہمراہ ناز و انداز کے ساتھ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ دوسری لڑکیاں جو اس کے ہمراہ تھیں اس کے پیچھے بیٹھ گئیں۔ ان میں سے ایک نے کہا اس شخص کو اٹھاؤ مگر دیکھو بیدار نہ ہونے پائے۔ وہ سب کی سب میری طرف متوجہ ہوئی اور سب نے مل کر اٹھایا۔ میں یہ سب کیفیت خواب میں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی خواصوں سے کہا ان کے لیے نرم نرم بچھونے بچھاؤ اور اپنے اپنے موقع سے تکیے رکھ دو۔ انہوں نے فوراً 7 بچھونے اوپر نیچے اس طرح بچھائے کہ عمر بھر میں نے ایسے بچھونے کبھی نہ دیکھے تھے۔ پھر اس پر نہایت خوبصورت سبز رنگ کے تکیے نصب کیے۔ پھر حکم کیا کہ اسے اس فرش پر لٹا دو مگر یہ دیکھو یہ جاگنے نہ پائے۔ مجھے انہوں نے اس بچھونے پر لٹا دیا اور میں انہیں دیکھتا تھا اور سب باتیں سنتا تھا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس کے چاروں طرف پھول پھلواری رکھ دو۔ انہوں نے سنتے ہی طرح طرح کے پھول میرے ارد گرد رکھ دیے۔ پھر وہ میرے پاس آئی اور اپنا ہاتھ میری اسی درد کی جگہ پر رکھا اور ہاتھ سے سہلایا۔ پھر کہا کھڑا ہو نماز پڑھ، حق تعالیٰ نے تجھے شفا دی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ کو بھلا چنگا پایا، گویا کبھی بیماری آئی ہی نہ تھی۔ وہ دن اور آج کا دن پھر کبھی بیمار نہ ہوا اور میرے دل میں اب تک اس کے اس کہنے کے اٹھ کھڑا ہو نماز پڑھ حق تعالیٰ نے تجھے شفا دی، اس کی لذت و حلاوت آج بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، واللہ اعلم۔